السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا فرسٹ ایپیسوڈ آف ریفلیکشنز فار دا سول، جہاں ہم بات کریں گے دین اور دنیا کے ان ٹاپکس کی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. آج کا ایپیسوڈ ایک ایسے ٹاپک پر ہے جو ہر مسلم کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ٹاپک کا ٹائٹل ہے وائی دجال از دا گریٹسٹ فتنہ. تو جڑیے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ایز وی ایکسپلور دا وارننگس، لیسنس اور وہ اسٹریٹجیز جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں. فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فتنہ کا مطلب کیا ہے. عربک میں فتنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، یا وی کین سے ٹرائل اور ٹریبولیشن. ایسے چیلنجز جو ہمارے ایمان اور پیشنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم ایمان لائے کہنے سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا بنا کسی ٹیسٹ کے؟ تو فتنہ ہر شکل میں ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل مال، پاور یا ڈیزائرز. لیکن جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ڈینجرس فتنہ ہوگا، جو ہر انسان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا. تو جانتے ہیں دجال کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. یہ ایک فالس مسایا ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگے گا، نعوذ باللہ. یہاں کچھ کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے. دجال کی ایک آنکھ بلائنڈ ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی. اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو صرف بلیورز کو نظر آئے گا. سیکنڈ، وہ میریکلز کرے گا، جیسے بارش برسانا، کراپس اگانا اور ڈیڈ لوگوں کو زندہ کرنا. یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوگا. تھرڈ تھنگ از گلوبل امپیکٹ. دجال کا فتنہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گا. کوئی بھی جگہ اس کے ڈسیپشن سے نہیں بچ سکتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4077، ایڈم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا. تو دجال سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا؟ یہاں کچھ ریزنز ہیں. فار ایگزامپل، دجال ایسی پاورز کا یوز کرے گا جو لوگوں کو کنفیوز کر دے گا. سوچئے ایک انسان جو بیرن لینڈز میں کراپس اگا دے، بارش برسا دے اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ڈیوائن ہے. اس کا ڈائریکٹ اٹیک فیتھ پہ ہوگا. دجال کا جو مین گول لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی ورشپ کروانا ہوگا، اپنی عبادت کروانا ہوگا. یہ توحید کے خلاف ایک اوپن اٹیک ہوگا. تھرڈ تھنگ از ٹیکنالوجی اور ماس کمیونیکیشن کے زمانے میں سوچئے اس کا انفلوئنس کتنا جلدی پھیل سکتا ہے. آلریڈی دیکھا جائے تو دنیا میں میٹیریلزم اور ڈس بلیف بڑھ رہا ہے جو اس کے ڈسیپشن کو اور ایزی بنائے گا. فورتھ، دجال کے وقت صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا. جن کا فیتھ ویک ہے وہ آسانی سے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. تو دجال کے فتنے سے کیسے بچے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف وارننگ نہیں دی ہے دجال کی، بلکہ کچھ ٹولز بھی دیے جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں. یہاں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. پہلا پوائنٹ، سورہ الکہف کا ریسائٹیشن کرنا. سورہ الکہف کے پہلے 10 یا لاسٹ کے 10 ورسز دجال کے ڈسیپشن سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دنیا کی ٹیمپریری نیچر اور اللہ پر ریلائنس کی امپورٹنس سمجھاتی ہے. سیکنڈ تھنگ از دعا کرنا. ہر صلاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. ایمان کو اسٹرانگ بنانا، اللہ کی ایٹریبیوٹس اور پاورز کو ڈیپلی سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم اللہ پر یقین کریں، اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو کسی بھی فالس ہوڈ کو ریجیکٹ کرنا ایزی ہوگا.
فورتھ تھنگ از مسلم کمیونٹی اور اسکالرس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا، آئسولیشن میں آپ کو یہ سب ولنریبل بنا سکتا ہے. تو کیا کیا لیسنس ہمیں دجال کے فتنے سے ملتے ہیں؟ دجال کا فتنہ صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ ٹائم لیس لیسنس بھی دیتا ہے. اللہ پر یقین رکھو، ہر مشکل کے پیچھے اللہ کا کنٹرول ہے، بس اس پر یقین رکھو. سیکنڈ تھنگ از علم سیکھو. علم قرآن اور سنہ کا ہے جو ہمیں شیلڈ بناتا ہے. تھرڈ تھنگ از چھوٹی چھوٹی ٹرائلز جو زندگی میں آتی ہے وہ بڑے ٹرائلز اور ٹیسٹس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. پیشنس اور گریٹیٹیوڈ کو ابھی سے ڈیولپ کرنا سیکھ لیجئے. تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ دجال کا فتنہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوگا جو صرف سروائیول کا نہیں بلکہ ایمان کا بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ڈسیپشن سے بچائے اور ہمیں اسٹیڈ فاسٹ بنائے. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر.